اہل تشیع پر ایک سوال کیا جاتا ہے، اشکال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اہل تسنن کے ہاں 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ائمہ اہل بیت اطہار کی امامت کا ایک سلسلہ ہے، تو ائمہ کی اتباع کی جاتی ہے، تقلید نہیں کی جاتی، لیکن ان کے ہاں بھی فقہ ہے اور فقہ کو فقہ جعفر صادق کہا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے سوال ہم پہ اٹھایا ہے. جی آپ کہہ رہے ہمارے پاس جی آپ کے پاس ایک فقہ ہے اور اسے آپ فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. امام جعفر صادق کو کیا حق ہے فقہ پیش کرنے کا؟ صحیح لگ یوں رہا ہے نا جی کہ ان 4 کو تو حق حاصل ہے، ٹھیک ہے نا. امام جعفر صادق کو کیوں حق حاصل ہے فقہ پیش کرنے کا؟ یہ سوال اگر سوچا جائے تو کتنا نامعقول ہے. بالکل نامناسب ہے. یہ اس کو یہاں تک چھوڑ دیتے ٹھیک ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو. ہم اپنی فقہ پہ بعد میں آتے ہیں، آپ کی فقہ پہ پہلے آتے ہیں. صحیح. آپ کے یہاں 4 فقہ کیوں ہیں؟ صحیح کیوں ہیں؟ 4 معروف ہو گئی ہیں نا، ویسے فقہا تو کافی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ان کے مذہب اس طرح مشہور نہیں ہو سکے. نہیں، مشہور نہیں ہو سکے نہیں ہے، اچھا حصر ہے. صحیح. یہ حصر کدھر سے آیا ہے؟ صحیح. یہ کسی وقت سے حصر آیا نا. یہ حصر کیسے آیا؟ صحیح. کہ آپ کہتے ہیں مذاہب اربعہ میں سے آپ جو اس پہ بھی عمل کر لیں، جی ٹھیک ہے، یہ کدھر سے آیا؟ اس پہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. سوال تو آپ پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم پہ تو کوئی سوال نہیں. صحیح. اور پھر اس میں بڑی داستان ہے ٹھیک کہ کیوں ایسا ہوا اور کس نے ایسا کیا اور جنہوں نے ایسا کیا ان کی کیا سیاسی عزائم ہیں. صحیح. اگر یہ ساری چیزیں کھل جائیں تو آپ کہیں گے کہ فقہ جعفری پہ عمل کرو، تمہیں فقہ رسول ملے گی. صحیح. اگر تم فقہ فلان فلان پہ گئے تو یہ اس نے بنوائی، وہ یوں بنوائی، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے. صحیح. یا ہم کوئی پیش نہیں کرتے، آپ پیش کر دیں. باقی ہم باقی لوگوں سے بھی جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انہوں کہتے ہیں آپ بتا دیں جی کہ اس حصر کی کیا وجہ ہے. یعنی یہی فقہا ہی کیوں، اور ان فقہا کے لیے کوئی ارشاد رسول خدا کا کہ آپ نے دین ان کی فقاہت سے لینا ہے. تو سوال آپ پہ ہے، ہم پہ نہیں. صحیح.